مرد سے کہا تمہارے کچھ حقوق ہیں، بیوی کے سلسلے میں تمہارے جو حقوق ہیں ان حقوق کی پابندی کرو۔ اگر تم نے ان حقوق کی پابندی کی تو پھر بیوی تمہارے تابع دار ہوگی۔ مردوں کو الگ حقوق، عورتوں کو الگ حقوق بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ بنیادی طور پر دو چیزیں دیکھیے، مرد فطری طور پر طاقتور ہے، عورت فطری طور پر کمزور ہے۔ اسلام نے مردوں سے یہ کہا کہ تم اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ مرد جب اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، مرد جب اپنی اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، بیوی پر ظلم ہوتا ہے۔ اور بیوی سے یہ کہا کہ تم کمزور ہو، کمزور بن کر رہو، تم بیجا اپنی طاقت کا اظہار مت کرو، تم تابع ہو شوہر کی، ان کی بات مانو، ان کے حقوق پہچانو، اپنی آواز بلند مت کرو۔ مردوں کو الگ، شوہروں کو الگ، بیویوں کو الگ حقوق بتلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے یہ کہا کہ آپ حاکم ہیں۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر طاقتور ہے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ وہ پورے انصاف کے ساتھ اپنی بیویوں کا معاملہ کریں، ان کے نان نفقے کا انتظام کریں، ان کی رہائش کا انتظام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں۔ فرمایا کہ عورت، آپ دیکھیے مرد کو جب نکاح ہو جائے، بڑی خوبصورت بات، ہر مرد کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہر مرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت رہے، بڑی اچھی رہے، اس کے اندر ہنر ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو، وہ دیکھنے میں اچھی ہو، اس کے ہنر ایسے ہوں کہ ہماری پوری زندگی سکھ میں گزر جائے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہم بہت چاہتے ہیں، اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں، خوبصورت بیوی ڈھونڈتے ہیں، ہنرمند بیوی ڈھونڈتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، اس کا مال دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور تلاش کرنے میں کبھی سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے، اس کا قد ایسا ہو، اس کی خوبصورتی ایسی ہو۔ اسلام نے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا، کہا کہ دیکھو خوبصورتی بھی دیکھو، جمال بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، مال بھی دیکھو، دین بھی دیکھو، سب دیکھو۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، تم جو چاہتے ہو وہ سب ایک ساتھ کسی عورت میں نہیں ملے گا۔ ہماری لڑائی کی دبتی جو رگ ہے، اسلام نے وہ پکڑی ہے۔ کہا کہ ذہن میں رکھ لو، نکاح کے بعد جیسی عورت تم چاہتے تھے ویسی عورت اگر نہ ملے تو پھر مایوس نہ ہونا، بلکہ پہلے ہی دن سے یہ بات ذہن میں اور دل میں، دماغ میں بٹھا لو، عورت فطری طور پر کمزور ہے، اس کے اندر نقص رہے گا۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں جو سوچوں، جیسا چاہوں ویسی ہی ملے، اور اگر ویسے نہ ملے تو پھر میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں یا اس کے ساتھ نہیں نبھاؤں گا، نہیں۔ قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کوئی چیز ناپسند ہو بھی گئی تمہاری، جیسا سوچا تھا ویسا نہ ہو، کچھ کمزوریاں نظر آئیں معاملات میں، دیکھ ریکھ میں، کسی صورت میں آپ کو کچھ کمی نظر آئے، برداشت کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
برداشت کرو. کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے کی زندگی آپ کو روشن کر دے. ہماری لڑائی کی بنیاد آج کل یہی ہوتی ہے. مرد جب شادی کر لیتا ہے سوچتا ہے میں نے جیسا چاہا تھا ویسی نہیں ملی، چاہے اس کے اخلاق میں، چاہے اس کی خوبصورتی میں، چاہے اس کے خاندان میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو پھر اس کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتا. قرآن نے کہا آپ کو پسند آئے نہ آئے کوشش کرو کہ اس کے ساتھ مل کر رہیں اور اسے احتیاط کے ساتھ رکھو، اسے جتن کے ساتھ رکھو. عورت ہمارے دل و دماغ میں ایسی ہے کہ وہ آئے گھر کا کام شروع کرے، وہ آئے ہماری خدمت کرے، وہ آئے دوسروں کے لیے اپنی زندگی چھوڑ دے. وہ مرد یہ چاہتا ہے کہ بس وہ پستی رہے. اللہ اکبر. قرآن نے اور احادیث نبویہ میں عورت کے سلسلے میں ہمیں تاکید فرمائی کہ اگر چاہتے ہو کہ عورت تمہارے ساتھ نباہ کر سکے، عورت ایک مضبوط خاندان کے لیے تمہارے ساتھ شانہ بشانہ خدمت کر سکے، اس کی عزت کرو، اس کا خیال رکھو، اسے خادمہ مت سمجھو، اسے نوکرانی مت سمجھو، اسے اس گھر سے نہیں بلکہ اجنبی مت سمجھو، بلکہ اسے بڑے جتن کے ساتھ رکھو، بڑے احتیاط کے ساتھ رکھو، بہت ہی احتیاط کے ساتھ رکھو. کیسے رکھیں اسے؟ اسلام نے مضبوط رشتے کی بنیاد کے لیے مرد سے یہ کہا کہ آپ اپنی بیوی کو کیسے رکھیں؟ شیشے کی طرح.